کہ ہم اتنا دور جو ہے نا حج کا فریضہ ادا کرنے جا رہے ہیں اور آپ لوگ جو ہے گھر کے ساتھ مسجد، آپ مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ سب سے زیادہ آپ کو کون سی زیارت دیکھنے کا شوق ہے؟ ہمیں صرف شوق ہے ایک چیز کا، اللہ تعالیٰ کے گھر دیکھنے کا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ دیکھنے کا اور حج کا فریضہ ادا کرنے کا۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جذبہ آپ کو کیسے پیدا ہوا اور پھر کیسے پتہ چلا آپ کو کہ انڈیا سے جو لوگ ہیں وہ پیدل آ رہے ہیں یہاں پر؟ السلام علیکم ناظرین، انفو نیوز نیٹ ورک میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کی میزبان ہبا آوازی۔ ناظرین، جس کو اللہ چاہے اپنے نبیوں کے دیس میں بلا لے، آج میں آپ کو ایک ایسے نوجوان سے ملوانے جا رہی ہوں جو کہ 15 دنوں بعد پیدل یہاں سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوں گے، جو کہ 2023 میں حج کا فریضہ بھی ادا کریں گے۔ ان کے ساتھ انڈیا سے بھی کچھ لوگ جن کی قیادت شہاب الدین صاحب کر رہے ہیں وہ بھی ہوں گے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ یہ ان کو کیسے جذبہ آیا، کیسے جو ہے وہ انہوں نے سوچا کہ ہم جو ہے یہاں سے پیدل، اور اتنا جذبہ اور وہ بھی اس جوانی کی ایج میں وہ بھی پیدل جانے کا۔ تو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ سب اللہ۔ سے پہلے اپنا نام بتائیں سب سے پہلے۔ جی میرا نام محمد فیض اللہ جی، میں ملتان کا رہنے والا ہوں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے شہاب بھائی جیسے وہ انڈیا سے نکلے ہیں حج کے لیے، پیدل چل رہے ہیں وہ، تو میرا بھی جذبہ پیدا ہوا ہے کہ وہ جو آ رہے ہیں انڈیا سے آ رہے ہیں تو ہم پاکستانی ایسے کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم تو اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی عبادت کریں اتنی کم ہے۔ تو میں نے یہ اپنا جذبہ بنا لیا اپنے دل میں، یہ میں نے پکا کر لیا ہے کہ میں نے حج پہ جانا ہے اور پیدل جانا ہے، انشاءاللہ شہاب بھائی کے ساتھ بھی جانا ہے۔ ابھی وہ انڈیا سے آ رہے ہیں، واگا بارڈر رہیں گے انشاءاللہ، اور وہ تقریباً 10 دن تک وہ پہنچ رہے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز پھر میں ان کے ساتھ یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔ اچھا آپ کے ساتھ اور کون کون لوگ ہیں یہاں پر؟ جی نہیں، میرے ساتھ اور کوئی لوگ نہیں ہیں، وہ شہاب بھائی ہیں اور ان کے ساتھ میں ہوں، اور کوئی لوگ نہیں ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جذبہ آپ کو کیسے پیدا ہوا اور پھر کیسے پتہ چلا آپ کو کہ انڈیا سے جو لوگ ہیں وہ پیدل آ رہے ہیں یہاں پر؟ جی جذبہ الحمدللہ جذبہ تو میرا کافی پرانا چلا آ رہا ہے کہ انشاءاللہ میں نے حج پہ جانا ہے، لیکن یہ اتنا نہیں پتہ تھا کہ پیدل جائیں اور کیسے جائیں۔ جب میں نے شہاب بھائی کو سنا اور اس کی ویڈیوز دیکھی کہ وہ پیدل جا رہے ہیں، تو آخر راستے میں سمندر بھی ہے، تو وہ جا رہے ہیں تو ہم کیوں نہ جائیں؟ تو پھر مجھے جذبہ پیدا ہوا، میرا جذبہ پیدا ہوا، انشاءاللہ میں نے یہی بھی سوچا میں نے کہ میں نے بھی جانا ہے اور ان کے ساتھ جانا ہے، جو مرضی ہو جائے، جتنی بھی تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، ہم نے بالکل برداشت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر جانا ہے، وہاں پہ جا کے حج کا فریضہ ادا کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جیسے اس کی مرضی۔ اچھا یہ بتائیں آپ کرتے کیا ہیں آپ؟ جی میں ادھر اسلام آباد میں کام کرتا ہوں، کیا کام کرتے ہیں؟ بس یہ اپنا واک وے کا کام کرتے ہیں ادھر۔ کتنا ارن کر لیتے ہیں آپ؟ تقریباً 60-65 ہزار تک کر لیتے ہیں۔ تو فیملی ہے آپ کی؟ نہیں فیملی نہیں ہے، میری شادی نہیں، ویسے گھر والے ہیں دوسرے، لیکن شادی میری ابھی تک نہیں ہوئی۔ تو گھر والے کیا کہتے ہیں جاؤ؟ جی بالکل، گھر والوں کو میں نے بولا، اپنے بڑے بھائی کو بولا، چھوٹے کو بولا، وہ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ، میں نے ان کو جب یہ بولا تو کہتے ہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ جائیں، انشاءاللہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ جائیں۔ تو جو شہاب ہے ان سے آپ کا کانٹیکٹ کیسے ہوا ہے؟ نہیں ابھی میرا اس سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا، ابھی وہ میرا کانٹیکٹ جب وہ پاکستان واگا بارڈر پہ آئیں گے مجھے پتہ چل جائے گا انشاءاللہ، پھر میں ادھر پہنچ جاؤں گا، ان کے ساتھ سے پھر ادھر روانہ ہو جاؤں گا میں۔ تو یہ سارے ارینجمنٹس کیسے ہوں گے؟ ابھی آپ کا ان سے کانٹیکٹ نہیں ہوا، پھر آپ کو پتہ کیسے چلا؟ کس چیز کی ویڈیو دیکھی، کہاں پہ دیکھی؟ جی میں نے الحمدللہ سوشل میڈیا ہے، دور سوشل میڈیا کا کیا چیز انسان کو پتہ نہیں چلتا، سب کو پتہ چلتا ہے، تو انشاءاللہ کانٹیکٹ میرا یہاں جب وہ پاکستان واگا بارڈر پہ آئیں گے لاہور میں انشاءاللہ، اس کے ساتھ پھر میں چلا جاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ العزیز مہربانی فرمائیں گے۔ یہ بتائیں کہ آپ جو ہے وہ 2023 میں جا کے پہنچیں گے، بیچ میں بہت ساری مشکلات بھی ہوں گی، آپ کی ارننگ بھی اچھی خاصی ہے، تو آپ ویسے بھی تو جا سکتے ہیں۔ نہیں بالکل ویسے، لیکن ویسے میں نہیں جا سکتا، اتنی زیادہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ویسے پھر بھی یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ جاتے ہیں تو آپ ویسے بھی جا سکتے، بائی ایئر بھی جا سکتے، تو پیدل جانے کا شوق کیسے ہے؟ جی بالکل ویسے جا سکتے ہیں، لیکن پیدل جانے کا شوق یہ ہے کہ جیسے ہم ایک ایک قدم اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف بڑھائیں گے انشاءاللہ، ایک ایک قدم پہ ہمیں نیکی ملے گی۔ اور میں دوسرے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ گھر کے ساتھ ان کی مساجد ہوتی ہیں اور وہ گھر میں پڑے رہتے ہیں، وہ مساجد میں نماز ادا کرنے کے لیے نہیں جاتی، میں ان کو یہ سبق دینا چاہتا ہوں کہ ہم اتنا دور جو ہے نا حج کا فریضہ ادا کرنے جا رہے ہیں اور آپ لوگ جو ہے گھر کے ساتھ آپ مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ ان کو میں سبق دینا چاہتا ہوں۔ تو یہ بتائیں کہ شہاب بھائی سے جو ہے وہ آپ کا کانٹیکٹ نہیں ہے، تو پھر ان کی قیادت میں کتنے لوگ آ رہے ہیں؟ نہیں شہاب بھائی کی قیادت میں کوئی لوگ بھی نہیں آ رہے ہیں، وہ اکیلے آ رہے ہیں، ویسے ان کی لوگ جو ہے نا سپورٹ کر رہے ہیں، وہ اکیلے آ رہے ہیں، انشاءاللہ ان کے ساتھ میں جاؤں گا۔ صرف آپ جائیں گے ان کے ساتھ، وہ اکیلے جا رہے ہیں، تو آپ 2 لوگ کیسے جائیں گے؟ کیا کیا ارینجمنٹس کی ہیں ابھی تک آپ نے، کیا کیا سوچا آگے پلان کر کے؟ جی بالکل ابھی تک تو کچھ نہیں سوچا، جو بھی کرنا ہے میرے اللہ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے اللہ کا نام لے کے یہاں سے نکل جانا ہے، راستے میں جو بھی مصیبتیں آئیں گی، پریشانی آئیں گی، وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، وہ بہتر جانے،
ٹھیک ہے نا, کہ ہم نے ارادہ کیا, ہم نے کام کرنا ہے, ہم نے جانا ہے انشاءاللہ العزیز. تو یہاں پہ آپ نے لوگوں کو بتایا ہے کسی کو ساتھ رکھنے کے لیے کہ بھائی آپ لوگ بھی جو ہے وہ اچھے کام میں, نیک کام میں ہمارا ساتھ دیں؟ جی میں نے بتایا, لیکن لوگ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں, لیکن میں کسی پہ یقین نہیں کر سکتا, کیونکہ میں کسی کا گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ فلاں بندہ جا رہا ہے. یہ جب تک مکمل آئل ریڈی میرے ساتھ نہیں ہو جاتے تو اس وقت تک میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اور بھی کچھ میرے ساتھ جو ہے لوگ جانے والے ہیں. تو اچھا یہ بتائیں کیسے جائیں گے, کس راستے سے جائیں گے, کیا کچھ ارینجمنٹس انہوں نے کی ہیں, آپ نے کی ہیں ابھی تک؟ جی بالکل, یہاں پاکستان سے نکلیں گے, ایران جائیں گے, عراق جائیں گے, پھر اسی طریقے سے سفر چلتا جائے گا انشاءاللہ, ہم سعودی پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. تو مطلب راستے میں اسٹے کرنے کا بھی ہے کہ اسٹے بھی کریں گے, اور کون کون سی زیارتیں دیکھنے کا, اور سب سے زیادہ آپ کو کون سی زیارت دیکھنے کا شوق ہے؟ کہ جی اسٹے بالکل, ہمیں تو کوئی چیز بھی راستے میں دیکھنے کا شوق نہیں ہے, ہمیں صرف شوق ہے ایک چیز کا, اللہ تعالیٰ کے گھر دیکھنے کا, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ دیکھنے کا, اور حج کا فریضہ ادا کرنے کا, یہی ہمیں شوق ہے. باقی انشاءاللہ العزیز 25 کلومیٹر دن کا سفر کریں گے, تو 25 کلومیٹر انشاءاللہ سفر چلتا رہے گا روزانہ کا, اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے انشاءاللہ ایک نہ ایک دن پہنچ جائیں گے. تو وہ شاہ بھائی جو ہیں وہ کب تک یہاں پہنچ جائیں گے؟ وہاں سے پیدل آ رہے ہیں, وہ کون سے ایریا سے آ رہے ہیں؟ جی شہاب بھائی انشاءاللہ العزیز تقریباً 10 دن تک 12 دن تک یہاں پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ العزیز. کب انہوں نے اسٹارٹ کیا, اور کب انہوں نے یہ سوچا تھا کہ میں جو ہے وہ یہ ادا کروں فریضہ, اور وہ بھی اس طرح پیدل جا کے؟ جی 2 جون کو وہ گھر سے نکلے. ہاں جی 2 جون کو وہ گھر سے نکلے, انہوں نے ارادہ کیا 2 جون سے وہ گھر سے نکل آئے ہیں. تو ابھی ایک جولائی کا مہینہ یہ ختم ہو رہا ہے, اختتام کو پہنچنے والا ہے انشاءاللہ العزیز. وہ تقریباً 10 دن تک پاکستان پہنچیں گے, پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم جہاں سے نکل جائیں گے. مطلب ان کے ساتھ پورا قافلہ نہیں ہے, وہ صرف اکیلے؟ جی بالکل وہ اکیلے ہیں, ان کے ساتھ پورا قافلہ نہیں ہے, وہ اکیلے ہیں. اور یہاں سے صرف آپ اکیلے ہیں؟ آپ نے کسی کو بولا نہیں اور کسی کو بتایا نہیں, لوگوں کو کنونس نہیں کیا کہ ہمارے ساتھ چلیں, یا بتایا نہیں آپ؟ جی بالکل میں نے لوگوں کو بتایا, لوگ بہت جو ہے نا کوشش کر رہے ہیں, لیکن میں نے پہلے بھی آپ کو بولا ہے کہ میں اس وقت تک کسی سے بھی کوئی نہیں کہہ سکتا ان کا پکا بھائی یہ جا رہے ہیں, جب تک وہ میرے ساتھ نہیں ہو جاتے اس وقت تک میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ میرے ساتھ جا رہے ہیں. جب وہ انشاءاللہ میرے ساتھ ہوں گے پھر میں کہوں گا یار یہ. آپ بارڈرز کے تھرو جائیں گے تو یہ انلیگل نہیں ہوگا؟ جی نہیں, بارڈر کے تھرو جائیں گے انشاءاللہ, ہمارے پاس پروموٹ ہوگا پورا, جو ہم ایسا تو نہیں جائیں گے, ویزا ہوگا ہمارے پاس, پاسپورٹ وغیرہ ہوگا, تو انشاءاللہ پھر اس طریقے ہم سے جائیں گے. اس طریقے سے جائیں گے آپ. تو وہاں پہ جا کے سب سے پہلے کیا تمنا کیا ہے, کس چیز کی دعا کرنی ہے, کیا انشاءاللہ وہاں پہ جا کے ہم نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ, پہلے تو ہمارے جو ملک کے پاکستان کے حالات خراب ہیں, یہ حالات اللہ تبارک و تعالیٰ ٹھیک کرے, اور جتنے لوگ پریشان ہیں بیچارے, ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ ان کی سارے کی جو پریشانی دور فرمائے اور ان کو بخشش دے, معاف کر دے. یہ ہم یہ کریں گے انشاءاللہ, اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. تو ناظرین دیکھا آپ نے کہ اگر جذبہ ایمانی ہو دل میں تو انسان کیا کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے, اور یہ جو ہے وہ اکیلے تنہا اپنے جو لیڈر جو جن کی قیادت میں یہ جانا چاہتے ہیں ان کے ساتھ یہ جائیں گے, اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جتنی بھی مشکلات ان کے راستے میں آئیں تو دعا ہے کہ وہ مشکلات ان کے راستے میں نہ آئیں, اور یہ اچھے سے اپنا فریضہ سر انجام دے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس چیز کی توفیق دے, ہم سب جو ہے وہ ہمارے دلوں کو جب سچے جذبے سے بھر دے اور ایمان سے منور کر دے. فی الوقت کے لیے اتنے مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے انفو نیوز نیٹ ورک.